ہدایت دیتی ہے، کوئی رسول اس کی طرف بھیجا، اس کو کتاب دی، شریعت دی، تو وہ قوم جو ہے وہ زمین پر اللہ کی نمائندہ بن جاتی ہے۔ اب اگر وہ اپنے عمل سے صحیح نمائندگی کریں، اپنے عمل میں اسی پیغام کو جو نبی لے کر آئے تھے، ان کے جو رسول لے کر آئے تھے، انہی کو بالفعل بھی دنیا کے سامنے پیش کریں، لفظاً بھی پیش کریں، اپنی گفتگو میں بھی پیش کریں، تحریروں میں بھی پیش کریں، اپنے عمل میں بھی پیش کریں، تو ان پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر بالفرض وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرنے لگے اللہ کو، اللہ کے دین کو، کہ ان کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کا دین یہ ہے، کہیں بھی وہ اصل دین کی نمائندگی نہ کر رہے ہوں، تو وہ کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ کافروں کا حساب کتاب اصل جو ہونا ہے وہ آخرت میں ہونا ہے، مسلمان قوموں کا حساب کتاب اس دنیا میں ہوتا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت مشہور ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی امت کے گناہوں کو معاف۔ یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ اصل میں ہم سے پہلے ہو چکا ہے۔ ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے بنی اسرائیل، یہود۔ اللہ نے موسیٰ کو ان کی طرف بھیجا، تورات دی، شریعت دی۔ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے ہی تورات اتاری تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ تو اب اگر تو وہ چلتے رہے اللہ کے احکام پر تو ان پر نعمتیں ہوئیں، پھر ان پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت عظیم شان قائم ہوئی، بڑی تہذیب اور تمدن کا ان کے جو ہے وہ دنیا میں چرچا رہا۔ لیکن جب انہوں نے اپنے عمل سے اپنی اس نمائندگی کو غلط کر دیا، الٹا کر دیا، اب اللہ کے عذاب ان پر آئے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے وہ اسیریا کی طرف سے سارگون بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا ہے، اور جو شمالی فلسطین کے اندر ریاست بنی تھی سامریا، جس کا کہ وہ تھا پایا تخت تھا، وہ ختم ہوئی۔ 2 سال کے بعد بیبیلونیا کا بادشاہ آیا ہے نبوکدنیزر، اور اس نے جو تباہی پھیلائی ہے، حضرت سلیمان نے جو مسجد بنائی تھی، ہیکل سلیمانی جسے کہتے اسے گرا دیا، لاکھوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو وہ قیدی بنا کر ساتھ لے گیا بیبیلونیا میں۔ دس از کالڈ دی پیریڈ آف کیپٹیوٹی، یہ ہمارا اسیری کا دور ہے۔ پھر وہاں سے واپس آیا اس وجہ سے کہ ایران کا بادشاہ جو تھا سائرس، اس نے عراق پر حملہ کیا اور اس نے انہیں پھر اجازت دے دی کہ تم چلے جاؤ، اپنے گھروں کو واپس جاؤ، and you can build your temple again۔ پھر ان کا ایک دور اچھا آیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کہ ریپنٹ، توبہ کرو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اصلاح ہو گئی، اخلاقی، عملی، دینی، اعتقادی۔ تو پھر ان کی ایک بڑی حکومت قائم ہوئی، مکابی پاور۔ پھر زوال آیا، اس کے بعد جو ان کی پٹائی ہوئی ہے، پہلے الیگزینڈر کے ہاتھوں ہوئی ہے، اس کا پھر جو بعد میں کمانڈر سیلیوکس تھا اس کے ہاتھوں ہوئی ہے، رومیوں کے ہاتھوں ہوئی ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ یہ سارا دور ان پر آیا ہے عذاب الہی کا، لاکھوں ان کے قتل ہوتے رہے ہیں۔ یہی معاملہ کیونکہ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے۔ اب جب کہ اللہ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا عربوں کی طرف، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس قوم نے البتہ ابتدا میں مخالفت بھی کی، شدید مصیبتوں میں بھی مبتلا کیا، سب کچھ ہوا، لیکن بالآخر اللہ نے توفیق دی، وہ قوم بحیثیت مجموعی ایمان لے آئی، وہ ایک امت بن گئے۔ اس امت کا جو ہے دور پہلا خلافت راشدہ کا بڑا شاندار تھا، تاریخ انسانی کے اندر اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ جس طرح کا وہاں پر معاملہ تھا، جس طرح کی مساوات تھی کہ وہ جو خلیفہ وقت ہے وہ بھی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا سفر کرنے جا رہے ہیں، اور سرکاری سفر، ذاتی نہیں، تو ایک اونٹ اور ایک غلام ساتھ ہے، اور چونکہ وہ جو راشن ہے راستے کا وہ بھی اسی اونٹ پر ہے، تو ایک وقت میں ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، تو لہذا ایک منزل حضرت عمر اوپر بیٹھتے تھے اور غلام جو ہے وہ نکیل پکڑ کر آگے چلتا تھا، اگلی منزل وہ غلام اوپر بیٹھتا تھا اور حضرت عمر نکیل پکڑ چلتا۔ یہ مثالیں قائم کی ہے۔ تو عظیم حکومت قائم ہوئی دنیا میں، آج بھی دنیا کے اوپر اتمام حجت ہے کہ اس سے بہتر کبھی نظام انسان نے دیکھا نہیں، آسمان نے کبھی نظارہ نہیں کیا اس خوبصورت۔ اس کے بعد کیا ہوا، عرب جو ہے
اب وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، اب خلافت چھوڑ کر ملوکیت شروع کر دی۔ وہ مشورے سے جو معاملے ہوتے تھے امرہم شورا بینہم، اب وہ جو ہے خاندانی حکومت بن گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ محل بھی بنے اونچی اونچی فصیلوں والے، محلوں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ہونا شروع ہوا۔ کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن لا کر جمع کر لیا گیا، اور وہاں پر جو ہے کنیزوں کے لشکر شراب پینے کے اور موسیقی کے محفلیں۔ عربین نائٹس دنیا کے اندر مشہور ہے، یہ جو ہے الف لیلہ جو ہے معاملہ۔ تو اس حوالے سے پھر ان پر عذاب آیا، عذاب بہت سخت آیا ان پر، کچھ ہوا لیکن بالآخر اللہ نے توفیق دی، وہ قوم بحیثیت مجموعی ایمان لے آئی، وہ ایک امت بن گئے۔ اس امت کا جو ہے دور پہلا خلافت راشدہ کا بڑا شاندار تھا، تاریخ انسانی کے اندر اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ جس طرح کا وہاں پر معاملہ تھا، جس طرح کی مساوات تھی کہ وہ جو خلیفہ وقت ہے وہ بھی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا سفر کرنے جا رہے ہیں، اور سرکاری سفر، ذاتی نہیں، تو ایک اونٹ اور ایک غلام ساتھ ہے، اور چونکہ وہ جو راشن ہے راستے کا وہ بھی اسی اونٹ پر ہے، تو ایک وقت میں ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ تو لہذا ایک منزل حضرت عمر اوپر بیٹھتے تھے، اور غلام جو ہے وہ نکیل پکڑ کر آگے چلتا تھا، اگلی منزل وہ غلام اوپر بیٹھتا تھا اور حضرت عمر نکیل پکڑ کر چلتا۔ یہ مثالیں قائم کی ہیں۔ تو عظیم حکومت قائم ہوئی دنیا میں، آج بھی دنیا کے اوپر اتمام حجت ہے کہ اس سے بہتر کبھی نظام انسان نے دیکھا نہیں، آسمان نے کبھی نظارہ نہیں کیا اس خوبصورت۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عرب جو ہیں اب وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، اب خلافت چھوڑ کر ملوکیت شروع کر دی۔ وہ مشورے سے جو معاملے ہوتے تھے امرہم شورا بینہم، اب وہ جو ہے خاندانی حکومت بن گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ محل بھی بنے اونچی اونچی فصیلوں والے، محلوں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ ہونا شروع ہوا۔ کوہ قاف کا سارا نسوانی حسن لا کر جمع کر لیا گیا، اور وہاں پر جو ہے کنیزوں کے لشکر شراب پینے کے اور موسیقی کے محفلیں۔ عربین نائٹس دنیا کے اندر مشہور ہے، یہ جو ہے الف لیلہ جو ہے معاملہ۔ تو اس حوالے سے پھر ان پر عذاب آیا، عذاب بہت سخت آیا ان پر پہلے تو کروسیڈرز کے ہاتھوں آیا، کیونکہ کروسیڈ کوئی ایک جنگ نہیں تھی، یہ سلسلہ تھا جنگوں کا، 250 برس تک جاری رہا ہے، اور ان کے دوران ایک مرتبہ 88 برس، ایک مرتبہ 16 برس یروشلم پر کروسیڈرز کا صلیبیوں کا قبضہ ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ نے اس سے نجات دی۔ پھر اس سے بھی بڑی شامت آئی، اور وہ تھے تاتاری ہورس، وحشی لوگ، انہوں نے لگو بگ 1 کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا، اور بڑے بڑے علاقے جو ہے تہس نہس کیے، اور جو آخری خلیفہ تھا بنو عباس کا مستعصم باللہ، اس کو محل سے کھینچ کر نکالا اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دو۔ And that was the end of the Arabian leadership of the Muslim Ummah۔ اس دن سے عرب جو ہے امت مسلمہ کی قیادت سے معزول ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی 200 سال گزرے ہیں ہمارے بڑے کیوس کے اندر، لیکن پھر ایک معجزہ ہوا ہے، وہی تاتاری جنہوں نے 1 کروڑ مسلمان قتل کیے وہ ایمان لے آئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا جو آپ کو معلوم ہے، ایک مملکت تو قائم نہیں ہو سکی اس کے بعد، لیکن 4 عظیم مملکتیں دنیا میں تھیں، اور یہ سب سے تاتاری۔ نام ہم مختلف رکھا ہوا، آپ نے مغل کا رکھا۔ مغل کون ہے؟ ترکان تیموری۔ ایران میں کون تھے؟ ترکان صفوی۔ مڈل ایسٹ میں کون تھے؟ ترکان سلجوقی۔ اور اناطولیہ سے شروع ہو کر اور پورا جو ہے ایسٹرن یورپ اور شمالی افریقہ، ویسٹ ایشیا، یہ ترکان عثمانی تھے، آٹومانس۔ 400 برس تک خلافت بھی ان کے ہاں رہی، پھر اس کے بعد بھی زوال ان پر بھی آ گیا۔ اب ہم اس زوال کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس وقت شکل کیا ہے کہ 1924 میں وہ جو کم سے کم ایک علامتی سمبولک خلافت تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کا کوئی مرکز سرے سے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے خانہ کعبہ ہے، وہ ایک روحانی مرکز ہے، لیکن کوئی بھی ملی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، قومی اعتبار سے اب کوئی مرکز نہیں ہے، اور ہماری کوئی ایک قیادت نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے نتیجے میں اس وقت کیا ہے، سزا کیا ملا کرتی ہے، یہ بھی میں آپ کو قرآن سے سمجھا دوں۔ یہود کو پہلی سزا کیا ملی تھی؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ذلت اور مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی، جسے ہم کہتے ہیں اعصاب جواب دے گئے، یہ جو ہے در حقیقت نیورستھینیا اس کا ایک لفظ استعمال بھی ہوتا ہے۔
تو آدمی نظر آتا ہے ہٹا کٹا ہے، جان نہیں اندر. تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بے ہمتی، کمزوری ان کے اوپر تھوپ دی گئی، اور پھر ان پر گاہے گاہے باؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے جو ہے کوڑے پڑتے رہے، جو میں نے بتایا آپ کو، چاہے وہ سارگون کے ہاتھوں تھا، چاہے نبوکدنضر کے ہاتھوں تھا، چاہے جو ہے وہ یونانیوں کے یا رومیوں کے یا جرمنوں کے طرف. تو اس طریقے سے ہم پہ بھی اب کیا ہے، پوری امت پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. چھوٹا سا ملک اسرائیل خنجر کے مانند عالم عرب کے سینے میں پیوست ہے، اور کم سے کم 30-40 کروڑ عرب موجود ہیں. چوں کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتا. اور امریکہ کھلا پشت پناہ ہے ان کا. امریکہ ان کا بھی جو ہے یوں سمجھیے کہ آقا ہے، اور ان کا اس کا پشت پناہ ہے، لیکن ان کا تو آقا ہے. یہ حال ہے ہماری کم ہمتی کا، بزدلی کا. اسی طرح ہمارا حال ہے پاکستان کا. ہم کہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ تو ہماری شہرگ ہے. یہ ہمت ہمیں نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ ہینڈز آف. بھارت سے کہتے الٹیمیٹم دیتے، ہٹاؤ، ہمارا حق ہے. اس لیے